Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 852. 96 wise in Pune Jamaat Samichan. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. آپ لوگ اتنا شور مچاتے تھے کہ میں نے یا علی مدد کہا تو آپ نے سنا نہیں، تھوڑا نیچے کرا۔ مومنوں، بہت برسوں کے بعد میں آپ کی اس پونا جماعت میں آیا، ابھی پونے ہو گیا ہے۔ میں چاروں طرف دیکھتا رہا، میرا کام یہ ہے جماعت کو علم سکھاؤں، میرا کام یہ ہے میں آپ کو حق بتاؤں۔ مجھے دو تین بہت افسوس ہوئے۔ ایک افسوس یہ ہوا کہ ادھر بچے بیٹھے تھے، پہلی دعا گنان تسبیح، دوسری دعا وہ بچے باتیں ہی کرتے رہے۔ کسی نے ان بچوں کو روکا نہیں، یونیفارم پہن کے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، مگر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ بچوں کو جب تک کہ وہ عمر لائق 12-14 برس کا نہ ہو، مات پتا جماعت خانے میں اپنے ساتھ بٹھاؤ۔ کم از کم 10-12 برس کی عمر تک باپ کے ساتھ بیٹا بیٹھے، ماں کے ساتھ بیٹی بیٹھے، اس کو سکھاؤ کہاں دعا مانگنی، کہاں سجدہ دینا۔ اگر اس عمر کے اندر بچے نہیں سیکھیں گے تو کون سکھائے؟ دوسری بات مجھ کو یہ دکھ کی ملی کہ بائیوں میں اتنا شور بطور اتنی باتیں کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ لوگ گھر چھوڑ کے ادھر باتیں کرنے آئے ہو کہ بندگی کرنے آئے ہو۔ آدھا گھنٹہ آج تو خیر شکروار ہے، میری آواز ہے، وغیرہ آدھے گھنٹے میں دعا وغیرہ سب پوری ہو جاتی ہے۔ ارے 24 گھنٹے کے اندر اپنے پیدا کرنے والے کو آنکھ بند کر کے ایک من سے یاد تو کرو، بوبڑی بند رکھو۔ یہ جماعت خانہ ہے، حضرت امام کا گھر ہے۔ تیسری بات مجھ کو ابھی کوئی نہ آگے بیچ میں، تیسری بات میرے کو یہ لگی کہ یہ جو گھر ہے نا یہ حضرت امام کا ہے، اور جبھی بھی حضرت امام فرمان کرتے ہیں جماعت خانے کے لیے تو ایسا کہتے ہیں when you come to جماعت خانہ، ایسا نہیں کہتے when you go to جماعت خانہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ امام کا گھر ہے اور حضرت امام 24 گھنٹے اپنی نورانی حالت میں یہاں بیٹھے ہیں، اور ظاہر بھانے حضرت امام کے ساتھ ہماری کیا ہے؟ یہ گھڑی گھڑی چوں کرتا ہے، کون ہے اس کو آرگنائز کرنے والا؟ حضرت امام ہم کو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس لیے دعا شفا حضرت امام کی دعا آشیش بلیسنگ لینے کے لیے اس نے اپنی گادی پہ مکھی کمریا بٹھائے ہیں۔ ادھر مکھیانی ماں کمریانی ماں ہے۔ یہ جو مکھی کمریا ہے، مکھی صاحب مولانا حضرت امام کا رائٹ ہینڈ ہے، کمریا صاحب حضرت امام کا لیفٹ ہینڈ ہے۔ مکھیانی کمریانی ایسی ہی، مکھی صاحب امام کی گادی پہ بیٹھے ہیں، کمریا صاحب پیر کی گادی پہ بیٹھے ہیں۔ جب یہ لوگ پاک سے ہوتے ہیں ان کا بہت مان کرو،
یوں بھی مان رکھو، لیکن جب وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو مولانا حضرت امام کی طرف سے ہیں. اگر مکھی نے کہا خانوادان تو وہ حضرت امام کی خانوادان ہے. ہماری جماعت کے اندر ہماری کونسلیں، ہمارے طریقے، ہماری گھڑی بہت سی سنستھائیں ہیں. اس میں جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ مفتی کمریا کا ہے. آج کل آہستہ آہستہ لوگ مفتی کمریا کی عزت اور عظمت بھول گئے. اگر مکھی گھر پہ آوے تو سمجھو کہ شاطر گھر پہ آیا. اب جو مجھے بات کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ گھٹ پاٹ ہوا. پہلے تو یہ ہے کہ گھٹ پاٹ کی قائم استھاپنا کے وقت جماعت بیٹھی ہے، جماعت کو کھڑا ہونا چاہیے. استھاپنا کی دعا میں جماعت کو کھڑا ہونا چاہیے. اٹھاپن کے وقت کداچ نہ ہوئے کیونکہ سلسلہ بیچ میں ہوئے، اور قائم کرنے کے وقت جماعت کو کھڑا ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے مکھی صاحب گھٹ پاٹ کیے. کوئی جماعت کا آدمی گھٹ پاٹ کیے نہیں سکتا، کیونکہ حضرت امام کی گاڑی ہے. حضرت امام نیاز پلاتے ہیں، بھلے چھوکرے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے نیاز مکھی کیے، مکھیانی کیے، اور کمریانی جماعت کے بعد کیا. میں اپنے مذہب کی پرتھا، اپنے مذہب کی پرنالی کا آپ کو بتا رہا ہوں. مولانا حضرت امام دیکھو، مفتی کمریا کے درجہ کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی تک اپنی آواز شروع نہیں کی. پہلی دفعہ شادی کے بعد مولانا حضرت امام بیگم صاحبہ کو لے کے جب ان میں روڈی آئے، بیگم صاحبہ کو اسماعیلی مذہب کا کچھ پتہ نہیں تھا. مولانا حضرت امام گاڑی سے اترے، وہ تو اس کا گھر ہے، وہ مالک ہے، بوٹ پہنے ہوئے صاحب کے چلے گئے. ابھی لفٹ کے پاس جب بیگم صاحبہ گئیں، سب نے بوٹ اتارے تو بیگم صاحبہ بوٹ اتارنے کے لیے جھکیں تو مکھیا نیما کہتی ہیں یور ہائنس از سو دیٹ یو کین کم. ابھی صاحب لفٹ کے اندر کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے. تو بیگم صاحبہ صاحب کو دیکھتی ہیں، فرمایا اس مکھیانی کو جو میں کم. بیگم صاحبہ جوتے کے ساتھ جماعت کرنے آئی، لیکن درخانے سے نکل کے مولا کو دوسرے جماعت خانے لے جانا تھا. اس کو کہتے ہیں پارک لین کا جماعت خانہ نیروبی میں. رستے میں وہ جو ڈرائیور چلاتا ہے نا گاڑی، وہ کہتا ہے رستے میں حضرت امام بیگم کو کہتے ہیں لک یو کین ناٹ کم ان جماعت خانہ ود دی شوز آن. Then this time Mukhyani told you I can't say no, but next time when you go there, remove your shoes in the car and then come out. تو بیگم صاحبہ نے اپنے جوتے اتارے گاڑی کے اندر اور ننگے پاؤں آئیں. کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مکھیانی کی عزت کی میرے مولا نے. حالانکہ مکھیانی کی بھول تھی، مولا کہہ سکتے تھے کہ لو، لیکن مکھی کمریا مکھیانی کمریانی کی مولا جو عزت رکھتے ہیں جماعت کو رکھنی چاہیے. وہ حضرت امام کے وکیل ہیں. بھلی بتاؤ یا شاہ بری سجا
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میری بات سنو، بھلی بتاؤ کہ رسم کبیر جی ماں باپ مولا کے حضور میں عاجزی کرتے ہیں، اے مولا بھلائی کی طرف میرے کو دورونی دے، اور جو بدیاں برائیاں گناہ کے راستے ہیں وہاں سے میرے کو بچا۔ دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو میرا مالک ہے، تیری طرف سے ہمیشہ رحمت کرم مہربانی ہوتی رہتی ہے، میں ہی گنہگار اور پاپی ہوں۔ یہ ہماری پہلی پاک کی دعا کی پہلی پاک میں ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اے خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، کسی اور کو یاد نہیں کرتے، تیری ہی ہم عاجزی کر کے مدد مانگتے ہیں۔ اے مولا ہم کو اس طرف گائیڈ کر، دورونی دے اس سچے راستے کے اوپر کہ جس راستے پہ چلنے سے تو نے ان لوگوں کے اوپر رحمتیں مہربانیاں نعمتیں دیں۔ اے مولا اس راستے سے نہیں، وہ راستے سے ہمیں بچانا کہ جس راستے پہ چلنے سے تو نے ان لوگوں کے اوپر غضب کیا، غصہ کیا۔ وہی دعا ہے۔ اب یہ جو دعا ہے سب کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ سب کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ سب کے لیے اس لیے نہیں کہ یہ دعا صرف ان کے لیے ہے کہ جو مولا کو ہر وقت حاضر ناظر جانتے ہیں۔ جو مولا کو جانتے ہی نہیں ان کے لیے یہ دعا نہیں ہے۔ مولا کو جو آدمی جانے، مولا پہ ایمان رکھے، مولا کا فرمان مانے، یہ دعا ان کو کام آتی ہے اور سچ مچ کام آتی ہے۔ جو ان کے مومن ہیں اظہر ایمان کے، کبھی بڑے برے راستے پہ جانے کے لیے 2 قدم رکھتے ہیں تو مولا ان کے قدم کو کھینچ دیتا ہے کہ کہاں جاتے ہو؟ من میں سے سوال پیدا ہوتا ہے، مولا ان کو جانے نہیں دیتا، یا راستے میں کچھ بگاڑ کر دے گا، کچھ نہ کچھ کر کے مولا اپنے بچوں کو بدی کے راستے پہ نہیں چلنے دیتا، اس کو بچا لیتا ہے۔ مگر دیندار مولا جس کا مولا ہے ان کے لیے، حضرت امام کو جاننے ماننے دیکھنے والے ہزاروں ہیں، ساری دنیا میں مولا گھومتا ہے اور دنیا والوں کو معلوم ہے کہ یہ اسماعیلیوں کا امام ہے، اور اسماعیلیوں میں بھی سب کوئی مومن نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں روز جمعت کرنے آتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، نیاز بھی نہیں دیتے، وہ جوڑا لے لیتے ہیں نیچے پھینک دیتے ہیں۔ ایسے جماعت خانے میں لوگ آتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کسی خاص پارٹی کی جاسوسی کرنے آتے ہیں۔ لگ بھگ ہر ایک جماعت میں، بڑی بڑی جماعت میں، ہماری جماعت کے اندر اسماعیلی ہمارے دشمنوں کی جاسوس ہوتے ہیں، ادھر کی خبریں ادھر پہنچاتے ہیں، اور اس طرح ہمارے مذہب کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اسماعیلی ہیں اندر، تو ان اسماعیلیوں کو یہ فرمان، یہ گنان لاگو نہیں پڑتے۔ وہ اسماعیلی صرف نام کے اسماعیلی ہیں کہ کچھ لابھ ملے تو لے لیا، نہیں تو دشمنوں کے ساتھ مل کے ہماری باتیں ان کو پہنچاتے ہیں۔ یہ چیز آج کی نہیں، ہماری ساری ہسٹری کے اندر موجود ہے۔ قرآن شریف کا پہلا سورہ ہے سورۃ البقرہ، پہلی ہی 10 آیتوں کے اندر خدا اس بات کا اشارہ کرتا ہے۔ کیا ہوتا تھا جب مولا مدینے میں آئے، علی نبی مدینے میں آئے تو مکہ کے اندر تو لگ بھگ 10 ساڑھے 10 برس رہے، اور وہاں بھی دشمن بے حساب تھے۔ کوئی دین، کوئی سچا دین ایسا نہیں کہ جس کے دشمن نہ ہو۔ میں دو جگہ اپنی واضحوں میں کہہ چکا ہوں بمبئی میں، ہر نبی، ہر امام، ہر پیر، انہوں نے بڑے دکھ اٹھائے۔ کسی امام نے
کسی پیر نے، کسی نبی نے شانتی سے جیون نہیں گزارا، دشمنیاں ہوتی رہیں، اور بہت سے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی ان کے سگے ہی تھے، چاچا دشمن ہو گئے، مامے دشمن ہو گئے، پھوئے دشمن ہو گئے، تو نبی نے مدینہ آنا ہجرت کر کے ادھر آ کے نکی کیا، طے کیا، لیکن ادھر مدینے میں بھی آ کے سکھ نہ ہوا، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بات کیا تھی؟ عرب جو ہے نا، عرب قوم کی جینز میں دو چیزیں بہت ہیں، ایک تو پیسے کا موہ اور دوسرا اسٹری کا موہ، عورت کا موہ۔ 10 20 نہیں، 50 100 بیویاں ہوتی تھی ان کی۔ وہ زمانے میں عورت کو خریدا جاتا تھا گائے بکری کی طرح، اس کو لونڈی کہتے ہیں۔ ہسٹری کے اندر ہے کہ ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، اس کی 600 بیویاں تھیں، یعنی لونڈیاں بیویاں سب ملا کے۔ تو عرب لوگوں کے بلڈ میں یہ چیز ہے، پیسے کا موہ اور عورت کا موہ۔ مال کے لیے ایمان بیچ ڈالیں گے، اور معاویہ نے علی کے خلاف لاکھ روپے دے کے مال یعنی ایمان خریدا۔ تو جب لڑائیاں ہوتی تھی، لڑائیوں کے اندر دشمن کا مال ملتا تھا جس کو غنیمت کا مال کہتے تھے، پھر یہ مال بانٹا جاتا تھا۔ تو محض یہ غنیمت کا مال میں بھاگ ملنے کے لیے بہت سے عرب مسلمان ہو گئے، صرف اس مال کے لیے۔ اور جب یہ مسجد میں آتے تھے تو اس طرح وہ زمانے کے اندر ایسا ہاتھ باندھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے عربوں کی جو کوٹ ہے اس کی سلیو اتنی بڑی ہوتی ہے، اندر ایک بکری کا بچہ چلا جائے ایسی بڑی۔ تو یہ جو بہت سے ایسے جو کھوٹے مسلمان ہوئے تھے، وہ پتھر کی یا لکڑی کی چھوٹی چھوٹی 3-4 انچ کی مورتیاں اپنے آستین کے اندر سلیو میں چھپا کے لاتے تھے، اور جب سجدہ کرنے جاتے تھے تو یہ مورتی ایسا ہاتھ میں لے کے مورتی پر سجدہ کرتے تھے۔ ظاہر میں مسلمان تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ اس مورتی کو کر رہے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے ایک دن نماز کی حالت میں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو اللہ نے وہی کیا، محمد ہاتھ چھوڑ گئے۔ تو حضور نے ایسے ہاتھ جو چھوڑا، اب جو لکاجک ہوا نا، تو کئی آدمیوں کے ہاتھوں کی سلیو سے ٹپاٹپ مورتیاں گرنے لگیں۔ تبھی تو پتہ لگا یہ کتنے منافق ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ ادھر بھی پاؤں رکھے ادھر بھی پاؤں رکھے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ کافر اچھا، کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ وہ سامنے مقابلہ کرتا ہے۔ منافق بہت خطرناک، کیونکہ منافق ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور دشمنی کرتا ہے۔ ہم منافق کو دوست سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے لیے پھر فرمان کیا کہ ان کے دلوں کے اوپر میں نے مہر لگا دی ہے۔ مہر لگا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے کان ہیں مگر سنیں گے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھیں گے نہیں، اور ان کے قلب، ان کے جو ہردے ہیں اس پہ مہر لگا دی ہے کہ وہ حق بات قبول نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر ایسے ضدی لوگ بہت ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ مومن ضدی نہیں ہوتا، مومن کے اندر آبسٹینیسی نہیں ہے۔ ابھی ساری جماعت میں سکریت کھائی، ہماری جماعت میں سے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ 100 برس پہلے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کھیڑوت لوگ، ابن جاہل، کبھی وہ لوگ کرتے تھے تو اتنا تعجب نہیں ہوتا تھا۔ آج پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، کم از کم 5 7 سے 8 10 کتابیں کلاسز کے اندر پڑھی ہوئی ہیں، لیکن آج کی دنیا کے اندر اس وقت کلیجہ جلتا ہے دینداروں میرا کبھی کبھی۔ ہماری جماعتوں کے اندر سمجھداری نہیں رہی، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہمیں اس بات کا کوئی وقوف نہیں۔ نیاز کی تو یہیں اٹھایا، منہ میں ڈالا، رکھ دیا، اوندے ہاتھ سے سکریت لے لی، چلے گئے۔ مذہب ہمارا ڈسپلن والا مذہب، نبیوں کا دین یہ اسماعیلی دین ہے
لیکن موت کرنا بے وقوفوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. یہ سکریت جو ہم لیتے ہیں یہ سیرا اور کھنڈ وغیرہ کی بات نہیں، اس کے اندر ایک سگنیفیکینس ہے سمجھنے کی. ہمارے مذہب کے اندر اشارے بہت ہیں اور ان اشاروں کو سمجھنا ہی معرفت ہے. پھر ماں باپ کہتے ہیں سکریت بناؤ، سو نیک اچھا، کر ہاتھ، کریت ہاتھ کا کیا ہوا، سکریت یعنی نیک اعمال، سکریت یعنی نیک اعمال. سکریت کی صدر دن کہتے ہیں 5 چیزوں سے بناؤ. تھوڑا گھی لو، آٹا روا ڈال کے اس کو بھون لو، اس میں تھوڑا دودھ ڈالو. کیا بات ہے یہ، کیا بات ہے یہ. ہے کچھ سلوار تھوڑے دن ڈالو. کھیر کھنڈ گرت امرت بھوجن، تھوڑا دودھ ڈالو. کوئی بھی سکریت دودھ کے بغیر نہیں ہوتی، بھلے آدھا کپ دودھ ڈالو. تھوڑا دودھ ڈالو، شکر سے شربت بنا کے ڈالو. کھیر کھنڈ گرت امرت بھوجن، یہ 5 چیزیں ہیں کہ جس سے سکریت بنتی ہے. جب تک ہم اس میں نیاز نہیں ڈالتے وہ سیرا ہے، سکریت نہیں ہے. سکریت میں نیاز ڈالنی ہی چاہیے، سیرے میں نیاز ڈالو تو سکریت بنے. اب جب ہم سکریت لیتے ہیں تو صدر دن ماں باپ کا یہ فرمان ہمیں یاد آتا ہے کہ تم دودھ جیسے بنو، کھنڈ جیسے بنو، آٹے جیسے بنو، گھی جیسے بنو، نیاز جیسے بنو. کیا اس کی سگنیفیکینس ہے؟ دودھ پوتر ہے، پاک ہے، سفید ہے. دودھ میں کچھ بھی پڑ جائے نظر آتا ہے. تو جو مومن ہے نا، اس کا عمل، اس کا کیریکٹر، اس کے آچار وچار دودھ کی طرح پاک ہے. اور پھر جو کھنڈ ہے وہ میٹھی ہے، سب کو پسند ہے. مومن کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے، وہ کڑوا نہیں ہوتا. جس سے بھی ملتا ہے حق سے ملتا ہے، مٹھاس سے ملتا ہے. مانے نہ مانے اور بات ہے. مومن توچھڑا نہیں ہوتا، مومن غصے والا بے ادب نہیں ہوتا. مومن کوئی بلی نہیں ہے کہ اس کو دودھ پلاتے رہو، کچھ کو پمپاڑو، ذرا پوچھڑی پہ پاؤں آیا تو پنجا مار دے گی. وہ سب بھول جائے گی کہ بھئی یہ مجھے دودھ پلاتا ہے. اس سے تو کتا اچھا کہ مارو تو بھی پاؤں میں لوٹتا ہے. مومن دودھ کی طرح نرمل ہے، کھنڈ کی طرح میٹھا ہے. یعنی وہ میٹھا دکھاوے گا نہیں، کیونکہ جو چیٹرز ہیں، جو دمبی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے میٹھے ہوتے ہیں، پیچھے سے چھری چلا دیتے ہیں. مومن کا اندر باہر طریقہ ہے. پھر جو گھی ہے، ٹھنڈی پڑتی تو گھی جم جاتا ہے، لیکن کبھی ہاتھ کی انگلی میں لے لو تو پگھل جائے گا. مطلب کہ گھی ہے نا، وہ ضدی نہیں ہے. مومن ضدی نہیں ہوتا. ذرا اس کو گرمی ملے، گرمی کا مطلب ذرا اس کو عاجزی سے مولا کے فرمان سے کوئی چیز سمجھو وہ فوراً مان جاتا ہے. مومن میں ضد نہیں ہوتی. اور پھر ہم اس کے اندر جب امرت ڈالتے ہیں، ہاں اس میں آٹا تو رہ گیا بھوجن، کھیر کھنڈ گرت امرت بھوجن. بھوجن کیا ہے؟ آٹا ہے. آٹا خود آگ کے اوپر جلتا ہے اور ہمارا پیٹ پالتا ہے. مطلب کہ جو مومن ہے وہ دکھ اٹھا کے دوسرے کا بھلا کرتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. بھوجن رکھا، لیکن بھوجن کیا ہے؟ آپ روٹی کھاتے ہو، عیش کرتے ہو. آپ نے کبھی اس روٹی کو پوچھا کہ میری خاطر تو توے پہ جلی لیکن میرا پیٹ بھرا؟ شکر گزاری. اس روٹی سے پوچھو تمہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا.
روٹی جواب دے گی؟ تو پیر کا یہ کہنا کہ کھیر کھان گرس امرت بھوجن، اب امرت جو ہے وہ نیاز ہے، مومن بھی نیاز کی طرح نرمل ہوتا ہے، روحانی آدمی ہوتا ہے، نیاز نور ہے، مومن کے اندر ہر وقت نور ہوتا ہے۔ کھیر کھان گرس امرت بھوجن، یہ جو نیاز ہے، ابھی جماعتوں کے اندر سے نیاز اور سپریت کی جو مہمہ گھٹ گئی، تو میرے دل میں آتا ہے کسی دن مولا کو عرض کی جائے کہ یا مولا نیاز سپریت کی بے ادبی ہو گئے، اس سے بہتر ہے کہ بند کر دے تو اس چیز کو، لوگوں کی جان چھوٹے۔ یہ وہ چیز ہے دینداروں، ہمیں اس کی قدر نہیں، نیاز کی دل کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ علی شمع فرمایا ایک ہاتھ میں کوئلہ کولسا اور دوسرے ہاتھ میں نیاز لے کے تم نیاز کا واسطہ ڈالو تو کوئلہ سفید ہو جائے۔ یہاں کولسے کا مطلب جلانے والا نہیں، کولسے جیسا کالا دل ہو گئے اور جو سمجھ کے نیاز پیے تو واللہ باللہ وہ صاف ہو جائے۔ نیاز بڑی عمدہ چیز ہے۔ جب بھی ہم نیاز کی استھاپنا کرتے ہیں تو اس وقت شاہ پیر دیوتا حاضر ہوتے ہیں، اس وقت اٹھو، نیاز کی خاطر اٹھو، مان دو اس کو۔ گربی صدر دل فرماتے ہیں یاشا گھٹ پاٹ مانڈیا منڈان مانڈیا تریبھور دیوتا آگے میں بیٹھا، یعنی کہ گھٹ پاٹ کی پہلی جو دعا تھی اس کے اندر تریبھور دیوتا، تریبھور یعنی مولانا حضرت امام اور فرشتے وہ ادھر حاضر ہوتے ہیں۔ سوامی جی نے کلنکی ناچ پدھاریا، سوامی جی نے ہاتھ سے پوجا، یعنی گھٹ پاٹ میں نے نہیں نکالا، سوامی جی نے نکالا ہے، مولا نے نکالا ہے۔ ہاتھ سے پوجا سے پوجنتا آ گیا، میں تو دھرم سے پوجیا، وچن پیری آوی پدھارو، نقلن نات آؤ اور آ کے بیٹھو۔ ارے کیسی اچھی دعا ہے۔ گھٹ پاٹ کی منڈان جب بھی ہوتی ہے تو پچھلے دن ماں باپ کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، تریبھور سوامی مولا خود آتا ہے تو جماعت عرض کرتی ہے یا مولا آؤ، آ کے بیٹھو۔ نیاز مولا نکالتا ہے، ہماری کیا طاقت ہے نیاز نکالنے کی؟ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم پہلے پانی کے اندر گوڑی گھولتے تھے، نیاز کی گھٹ پاٹ کی گوڑی۔ سندھ کے قریب ایک جگہ ہے، غلام اللہ کر کے ایک جگہ ہے، چاروں طرف سے دیوار بندی ہے، چھوٹا سا پلاٹ ہے، یہ جماعت خانے جتنا ہے اس سے تھوڑا بڑا۔ علی شاہ ماں باپ فرمان کیا کہ اس کو چاروں طرف سے بند کرو تاکہ کوئی جانور اندر نہ آئے، یہاں سے مٹی لے کے اس کی گولیاں بناؤ۔ یہ گولی لے کے کہ ہم دعا پڑھتے پڑھتے پانی میں گھولتے تھے۔ 20 پاٹ کی دعا تھی اور گھٹ پاٹ کی دعا چالو دعا کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، 25 منٹ لگتے تھے۔ سلطان محمد شاہ داتار نے فرمان کیا کہ ابھی تم گولی گھولنا بند کرو، میرے ہاتھ کا نیاز ڈالو، کیونکہ اس وقت بھی شکروار کو ہم گولی گھولتے تھے نیاز کی، اور چاند رات کو حضرت امام کے ہاتھ کا ہم نیاز پیتے تھے۔ ابھی یہ جو نیاز ہے یہ حضرت امام کے ہاتھ کا ہے، مولا نے نیاز بنا کے دیا ہے، یہ امام کا ہاتھ کا بنا ہوا یہ نیاز، اس کو ہمارے پیروں نے پاول کہا۔ پاول کہتے ہیں پوتر کرنے والی چیز، اس کو امی کہا۔ امی کہتے ہیں کہ جو ہمارے دل کے اندر ایسا کر دے کہ ہم ہمیشہ امر ہو جائیں، اس کو نور بھی کہا، نیاز کہا، گھٹ پاٹ کہا۔ اس کے بہت سے نام ہیں اور ان ناموں کا مطلب یہی ہے کہ جو نیاز ہے وہ حضرت امام کی ایک بخشش ہے۔ رشی منیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ دھوڑی خاک دیتے ہیں، وہ خاک لے کے چاٹتے ہیں۔ ہم کو تو خاک تو نہیں ملی، حضرت امام کے ہاتھ کا دیا ہوا نیاز ملا ہے۔ جب مولا نیاز بناتا ہے ہاتھ میں کم اٹھاتا ہے، اپنی نظر اس میں ڈالتا ہے، پھر کچھ پڑھ کے پھونک مارتا ہے،
مولا نے یہ نیاز بنایا. اس نیاز کو ہم اس بے ادبی سے پیتے ہیں. نیاز سیدھے ہاتھ سے اٹھا, لیفٹ ہینڈ سے پکڑ کے پیالی کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھو, اور پھر یہ لیفٹ ہینڈ نیچے رکھو, اور اس طرح سے اس کی نگاہیں ڈال کے کہو یا مولا شکر گزار ہوں کہ تیرا دیا ہوا یہ نیاز پیتا ہوں, میرے اندر باہر نور بھر دے. فرمان یعنی کہ فرمان سے میں نیاز پیتا ہوں. اور ادھر بیٹھنے والے کو یہ وقوف ہونا چاہیے کہ اس کا دھیان یا تو نیاز کی پیالیاں بھرنے میں ہی رہے اور یا لوگوں کو جواب دے رہے, جو بھی بولے نیاز پیتے وقت فرمان, یہ اس کے سامنے جواب دے رہے. یعنی اس جواب کے اندر ہے زندہ بھی ہوتا ہے, ترشا ہوتا ہے, یا محمد ہوتا ہے. ہم فرمان سے پیتے ہیں. زندگی میں ایک وقت اگر سچے اعتقاد سے نیاز کیا جائے تو ساری زندگی کافی ہے. ہم تو روز نیاز پیتے ہیں, کچھ ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم نیاز کیچڑ میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے دل کے اندر جو گند بھرا ہے وہ کیچڑ ہے. حسد, بغض, نندا, تیری میری بدگوئی, نام دشمن میں پورے نہ عبادت میں پورے. ہمارا دل گند سے بھرا ہوا ہے, اس لیے ہم نیاز پیتے ہیں, گند میں ڈال دیتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا. دل کو پاک کرو. واللہ اگر سمجھ کے کوئی آدمی نیاز پیتا ہو گئے تو یہ نیاز اس کے دل کے اندر نور پیدا کرتا ہے. مولانا علی شاہ کارمندہ صلی اللہ علیہ کا فرمان سنا. مولا فرمایا کہ جب نیاز گھٹپاٹ شروع ہوتا ہے 33 کروڑ دیوتا آتے ہیں, فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں. یہ نیاز اس کو مولانا علی شاہ فرمایا آب صفا ہے. صفا یعنی دل کو صاف کرنے والا. مگر جبھی اٹھاپن کی دعا ہوتی ہے, اور آج اٹھاپن کی دعا اس وقت ہو گئی کہ نہ مفتی صاحب نے نیاز کیا, نہ آدھی جماعت کیا, آدھی نہیں کیا, میں نے بھی نیاز نہیں کیا اس وقت. وہ نیاز کہ جو استھاپنا کے بعد اٹھاپن سے پہلے ہے, وہ نیاز ہے, آب صفا ہے. اس کے بعد جو نیاز بچ جاتا ہے اٹھاپن کے بعد یا قائم کرنے کے بعد, تو مولانا علی شاہ فرمایا کہ وہ آب شفا ہے. ابھی صفا اور شفا میں فرق کیا ہے؟ آب صفا ہم جب پیتے ہیں تو اس کے اندر من کو صاف کرنے کی طاقت ہے, وہ ہمارے دل کی بدیاں برائیاں دور کر دیتا ہے. مگر ہم کو دھیان ہوگے تو ہم اس چیز کو مانتے ہوں گے کہ یہ نیاز پینے سے میری بدیاں برائیاں دور ہو جائیں گی, خدا کی قسم دور ہو جائیں گی. اب جو باقی نیاز اٹھاپن کے بعد ہوا ہے اس کے اندر علی شاہ فرمایا اس میں بیماریاں دور کرنے کی طاقت ہے. آب شفا, شفا کہتے ہیں تندرستی دینے والا. میری اپنی زندگی میں 66 برس سے واضح کرتا ہوں, 122 ملک میں نے دیکھے ہیں, لگ بھگ دنیا کی بڑی بڑی تمام جماعتوں میں گھوما ہوں, اور میں نے بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں. نیاز سے جن نکلے ہیں, کسی نے جن کو پکڑ لیا, اور جنات دنیا میں ہے, جن کسی کو پکڑ لے, یہ جو نیاز جو بچ جاتا ہے جس کو ہم آب شفا کہتے ہیں, اس کے پینے سے جنات بھوت پلید نکل جاتے ہیں, بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں. پر ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے. میں نے جیسے کہا کہ کبھی نیاز لے کے کیچڑ میں ڈال دے رہے, یہاں اگین پھر میں کہتا ہوں کہ کیچڑ کا مطلب کیا؟ ہمارے دل کی بدیاں برائیاں کیچڑ ہے. ارے جماعت خانے کے اندر آؤ اور ادھر آپ باتیں کرو دنیا کی, 5, 10, 15 منٹ پہلے آؤ, اندر آتے ہی ہائی زندہ کہو, ٹائم پایا سنو. اگر مفتی کمریا آ چکے ہیں تو دعا کرا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. مفتی کمریا کو مولانا سلطان محمد شاہ نے گوار کہا ہے. گوار یعنی بھیڑ بکریوں کا جو گلہ ہوتا ہے اس کا رکھوالا ہے وہ مفتی کمریا, جماعت کے رکھوالے مفتی کمریا ہے.
اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ, دعا کو جتنے بھی منٹ باقی ہیں پہلے ایک استغفر اللہ کی تسبیح نکال. اے مولا, صبح سے شام تک میں نے بہت گناہ کیے ہیں, کئی جانے کیے یا جانے کیے ہیں. تو دھنی ماں باپ بخشنہار ہے, میرے گناہ بخش دے اور مجھے گناہ نہ کروں اس کی طاقت دے. گناہ کرنے سے مجھے بچا, بھلی بتاؤ یا شا بری کا جاگو, ہر دو ہاتھ تمہارے دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں. اب یہ ایمان کی نشانی ہے. تو مولا اس کو بچاتا ہے روز بروز, ڈیلی وہ آگے بڑھتا ہے, بدیاں برائیاں نکل دی جاتی ہیں, اس کی کانشنس جاگ اٹھتی ہے. کچھ بھی بدی کرنے سے پہلے مومن بچتا ہے, نہیں یہ میرا کام ہے. ایک آدمی ایسا ہے مومن کی طرح کہ بھول کرنے جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہے بھول کرنے مولا نہیں دیتا. ایک ایسا آدمی ہے کہ بھول ہو جانے کے بعد اس کو پتہ لگتا ہے بھول ہو گئی یا مولا معاف کر, وہ بھی اچھا مومن ہے. تیسرا ایسا آدمی ہے کہ بھول ہو گئی پتہ نہیں, لیکن جب کوئی دوسرا آدمی اس کو بتاوے تبھی اس کو ایسا ہوتا ہے ہاں میری بھول ہو گئی. چوتھا آدمی کیسا ہے, بھول ہو گئی ہے, جب اس کو کہوں کہ بھائی تیری بھول ہو گئی ہے تو لڑنے آئے گا. تو کون مجھے کہنے والا, وہ لڑنے آئے گا. تو وہ لوگ دنیا میں کبھی نہیں سدھرتے. بیٹھ کے استغفر اللہ کی تسبیح کرو 40 دانے کی, اور پھر 40 دانے کی ایک پیر شاہ کی تسبیح نکالو امام سلطان محمد شاہ کے فرمان سے. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ جس جماعت کے اندر تم کو جنم ملا کہ امام کی شناخت ملے, تم میرے حلقے میں آئے, اس کی شکر گزاری کرو. 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالو. اے مولا اس جماعت کو دین دنیا میں سکھی آباد کر کہ اس جماعت میں تو نے مجھے جنم دیا کہ میں تیرے قدموں تک آیا, تیرا دیدار کیا, یہ پنکھ ملا مجھے. تو جماعت کی شکر گزاری کے لیے 40 دانے پیر شاہ کے نکالو. اگر نہیں بن سکتا جماعت کرنے میں تو گھر جا کے نکالو, لیکن ادھر آؤ 5-10 منٹ روز پہلے آؤ, اپنے گناہ کی معافی کی استغفر اللہ تسبیح پڑھو 40 دانے مولا علی کے سلطان محمد شاہ کے فرمان سے جماعت کے لیے پیر شاہ کے نکالو. اور پھر ایک تسبیح اور نکالو 40 دانے تلوار سے, اور کہو مولا میں کیسا بھی ہوں, لولا لنگڑا پنگلا اندھا کانا نہیں ہوتا. اے مولا میں کیسا بھی ہوں, لیکن تیرا تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں, کمزور ہوں, گنہگار ہوں, بھول چک والا ہوں, لیکن تیرے پاؤں پڑا ہوں. تو دروازے میں آیا ہوں, تیرے گھر پہ آیا ہوں, میرے گناہ بخش دے, خوشیاں دے, برکتیں دے, میرے بیوی بچوں کا میری فیملی کا بھلا ہو. ایسی دعائیں مانگو. جماعت خانے میں آئے, ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, کھیچی چھوٹی کرتے ہیں, مسکری کرتے ہیں. ارے مولا کے گھر میں آئے ہو, مولا بیٹھا ہے, اس کی شناخت تو کرو کہ مولا بیٹھا ہے ادھر. چپ چاپ نظر نیچے کرو, کیونکہ آنکھیں کھول کے تسبیح نکالو گے تو لوگ آتے جاتے جائیں گے, آپ کی اٹینشن جو ڈائیورٹ ہو جائے گی. نگاہیں نیچی کرو, یا تو بند رکھو یا جہاں سجدہ کرتے ہو وہاں اپنی نظر رکھو, تسبیح نکالو, مولا کو یاد کرو. روزی رزق کی کمانے کے لیے, ایمان کے لیے, دستور کے لیے, سکھ شانتی کے لیے, اس کے لیے دعا مانگو, دعا پڑھو, دعا میں دھیان رکھو. جنہاں بولا جاتا ہے تو ان کو سوچو. اپنی اولاد کو ایسی نیک ٹریننگ دو. ادھر 2 بچے بیٹھے ہیں, ساری جتنی بھی کریا کریں, پہلی دعا گنان تسبیح, دوسری دعا وہ خود کرتے رہے. وہ 2 لڑکے, اس کا گناہ ان بچوں کا گناہ نہیں ہے, کیونکہ ان کو تعلیم نہیں دی ان کے ماں باپ نے. وہ جس ماں باپ کے بچے ہیں ان کی اس بے ادبی کا گناہ ان کے ماں باپ کے سر پہ ہے. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ داتا فرماتے ہیں, ہے کہ ابھی بہت سے فرمان سلطان محمد شاہ کے پڑھے نہیں جاتے, یہ سمجھ کے کہ جمعہ پورا ہو گیا
مولا علی کا کلام پڑھتے ہیں جماعت خانے میں؟ پڑھتے ہیں نا؟ ہاں پڑھتے ہیں. مولا علی کو 1400 برس ہوئے کیوں اس کا کلام پڑھتے ہو؟ اور یہ سلطان محمد شاہ کے 50 برس ہوئے تو ہم نے اس کے فرمان چھوڑ دیے. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں اگر جماعت میں سے کوئی آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے تو اس کا آدھا گناہ ماں باپ پر ہے، آدھا گناہ مفتی کمریا کے اوپر ہے. مفتی کمریا خالی گادی کے اوپر بیٹھ کے اپنی حکومت چلا کے چلے جائیں ایسے نہیں. مفتی کمریا کو مولا نے اپنی گادی دے کے بہت جوخمداری دی ہے. ارے مفتی میں تو بہت طاقت ہے. ایک آخا گنان مفتی کمریا کی طاقت کے اوپر ہے. 4 طاقتیں گنانوں کے حساب سے 4 کڑا گت میں مفتی کمریا کے ہاتھ میں ہے. 12 کڑا امام کی ہیں. کڑا کہتے ہیں اتھارٹی. امام کی اتھارٹی تو 100% ہے، لیکن امام پھر اپنی اتھارٹی میں سے کسی دوسرے کو تھوڑی اتھارٹی دے دیتا ہے. کوئی ایک بہت بڑا اسٹیٹ ہے، اس کا آنا جانا باہر بہت ہوتا ہے، تو اپنے کسی نوکر کو، مینیجر کو اس کو پاور دیتا ہے کہ بھائی تم 10,000 روپے تک چیک لکھنے کی میں تمہیں پاور دیتا ہوں. تو سیٹ تک جانے کی ضرورت نہیں. 9,999 تک 10,000 تک وہ چیک لکھ سکتا ہے. ایسا ہی مفتی کمریا کو مولا نے چیک لکھنے کی پاور دی ہوئی ہے. 12 اتھارٹیز امام نے اپنے پاس رکھی ہیں اور اپنی ستا میں سے 16 اتھارٹیز پیر کو دی ہیں. اور پیر نے اپنی 16 میں سے 4 اتھارٹیز مکھی کمریا کو دی ہیں. اور وہ 4 اتھارٹیز کیا ہیں؟ کسی کو مذہب کے اندر لانا، یعنی اس کی بیعت قبول کرنا، یہ مفتی کا کام ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم لے جاتے ہیں مفتی باپا کے پاس اور مولا کی طرف سے مفتی اس کی بیعت قبول کرتے ہیں اور چھٹا دیتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں. یہ ایک طاقت ہے. دوسری طاقت مفتی کے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مفتی صاحب ہمارے گناہ بخش دے گئے. واللہ باللہ گناہ بخشے جاتے ہیں. تیسری طاقت یہ ہے کہ ہماری مرادیں، ہماری کوئی منت، مانتا، نظر وغیرہ، کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے یا مولا میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. اس کو منت مانتا کہتے ہیں. یہ منت مانتا قبول کرنا مفتی کا اتھارٹی ہے. لیکن رستے میں چلتے ہوئے مفتی کو بولو مفتی صاحب میں نے یہ فلاں مانتا کی تھی، آپ مجھے بخش دو. وہاں مفتی کی ستا نہیں ہے، گادی پہ بیٹھ کے ہے. رستے میں میجسٹریٹ کسی کو جیل میں نہیں ڈالتا، کرسی پہ بیٹھ کے عدالت میں پھر حکم سناتا ہے. مفتی کمریا ہماری مرادیں، ہماری بھولیں، ہماری مانتا قبول کرتے ہیں گت کے اندر. اور چوتھی کیا ہے؟ مہادن کا چھانٹا دینا. جب ہم گزر جاتے ہیں تو حضرت امام کو ظاہر بانے سب جگہ نہیں ہے، تو پھر مفتی یا کمریا صاحب، مفتی صاحب کہتے ہیں کمریا صاحب آپ جاؤ نا، تو ہم موت سے پہلے اس کو جو چھانٹا دیتے ہیں، یا کبھی مر گیا تو موت کے بعد دیتے ہیں. یہ مہادن کا چھانٹا، یہ مفتی کی سرکار ہے. تو 4 کڑا گت میں ہے. اور گت جماعت کے اندر گت اس کو کہتے ہیں کہ مفتی کمریا، مفتی کمریا نہیں اپنی جگہ پہ گادی پہ بیٹھے ہوئے اور حضرت امام کے حضور میں یہ ساری جماعت شانتی سے بیٹھے. حضرت امام موجود ہے، یہ سمجھ کے بیٹھو. مولانا حضرت امام اس جماعت خانے کے اندر اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے وہ ظاہر میں حاضر میں بیٹھا ہے. ہم حضرت امام کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ نورانی حالت میں ہے، لیکن جماعت خانے کے اندر حضرت امام ہے، روحانیاں ہیں. دنگاروں، اگر ایک ہندو مر گیا تو جس مندر میں وہ آیا جایا کرتا تھا اس مندر میں اس کا جھیل آتا جاتا ہے کبھی کبھی، جو اس کو نجات نہ ملی ہوئے. تو اگر کوئی سکھ مر گیا ہے تو موت کے بعد وہ اس گردوارے میں جہاں وہ آتا جاتا تھا وہاں وہ وزٹ کرتا ہے موت کے بعد. اسی طرح سے کرسچن چرچ میں جاتے ہیں، مسلمان بھائی ہیں مسجد میں جاتے ہیں، جہاں جہاں مسجدوں میں جاتے ہیں وہاں ان کی روحیں آتی جاتی ہیں. اسماعیلی گزر جاتا ہے تو اس کے بعد خانے میں آتا جاتا ہے. لیکن جو اس میں سے خوشبو نکلے گی، دھوپ لو بان
अगर चंदननी वासना, फिर सदरुद्दीन माँ बाप की एक दुआ है, धूप लोभान खेवे, अगर चंदननी वासना, ते वासना स्वर्ग थी संचरे, ते वासना शाह पीर सर्वे देवता भोगवे, ते वासना घटपाटना ठाम पवित्र करे, हक सच्चा है जिंदा कायम पाया। हमारे पीरों ने कैसे कैसे कलाम किए, हम लोग भूल गए। इन चीजों के अंदर जो बरकतें थी, दुआएं थी, रहमतें थी, घरों में कोई मना नहीं करता। मेरा चले तो मैं दुनिया के हर जमात खाने के अंदर 2 ऐसे बर्तन रखूं कोने में कि जमात खाने से पहले 1 घंटे तक आहिस्ता आहिस्ता धूप लोबान खेवाता होवे। अरे जमात खाने के अंदर पांव रखो तो खुशबू की आबादी होवे, फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों को लोबान की खुशबू बहुत पसंद है। जबकि सदरुद्दीन हमको कहते हैं कि ये वासना शाह पीर सर्वे देवता ने चढ़े। अपने घर में धूप लोबान बनाओ तो जो रूहानियां कभी आपको मिलने कम आती हैं वो ज्यादा आएंगी, बरकतें लाएंगी, खुशियां लाएंगी। और बहुत दफा इन रूहानियों के आने से आने वाली बला दूर होती है। ये आके पहले से पाड़ बांध लेती हैं। इन फरिश्तों को याद करने के लिए सबसे अच्छी दुआ जो है शाह पीर आले रसूल अली नबी के ऊपर है, और वो है सलवात। हर इस्माइली को कम से कम 2 तस्बीहां सलवात की जरूर पढ़नी चाहिए। सलवात 101 दाने की है। सलवात पढ़ो और सिजदा करो। तो मुराद है तो मांगो, नहीं तो इतना कहो कि या मौला मेरी ये दुरूद, मेरा सलाम कबूल कर। हज़रत इमाम बैठा है, आप जाके उसको सलाम करो। आपने कोई दुआ नहीं मांगी, लेकिन सलाम करना क्या है, तू बड़ा है मैं तेरा गुलाम हूँ, यह किस्म की एक्सप्रेशन है। तो सलवात पढ़ने से अगर कोई मुराद है तो मान लो सजदे के अंदर, नहीं तो खाली सलवात पढ़ो, मौला को कोई या मौला मेरा सलाम कबूल कर। दिल की खुशियाँ पाओ, बरकतें पाओ, आने वाली मुसीबतें नहीं आएंगी। बहुत सी मुसीबतें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, टल जाएंगी। और घर में नियाज रखो, खुदा न खास्ता कि कोई बच्चा बीमार हो गया है तो उसको वो नियाज के जो उठापन कायम करने के बाद होती है उसको रोज पिलो, इंशाल्लाह बीमारी दूर होती है। अलीशा माँ बाप का फरमान है ये। और नियाज आब सफ़ा सुबह हमको हर रोज मिलती है। मोमिनो, मैं पूछता नहीं हूँ, लेकिन अपने दिल में समझ लो, सुबह जमात खाने आते हो, आया तो सुबह जमात खाने आओ। खासतौर पर जो नजदीक रहते हैं, हमारी जिंदगी कितनी है, 200 बरस जिएंगे हम। जितने यहाँ बैठे हुए हैं, मैं थका हुआ हूँ, थक हूँ, इससे क्या बात है ये। मेरी सारी अटेंशन खराब हो जाती है, तार टूट जाते हैं। सितार बजाते हैं, मजा आ रहा है, तार टूट गई, सितार बंद हो गई। मौलाना हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घटपाट इसकी क्रिया सुबह को हर रोज होती है। दिन भर हमारा जो मजहब है, शाम को ये शरीयत है जिसमें बच्चे बूढ़े सभी आते हैं। लेकिन सुबह वो लोग कि जिनको ये ख्याल है कि हमें एक दिन मरना है। काफिर भी जो खुदा को नहीं मानता, वो भी ये मानता है कि मुझे एक दिन मरना है। तो जब हमें मरना है, इधर रहना नहीं, तो हमने कभी ये ख्याल किया कि हम आखिरत के लिए कोई भत्ता या इंतजाम साथ करें। अफ्रीका में से जब लोगों ने देखा कि हुकूमत खराब हो रही है, तो वो छुपा छुपा के
اپنے پیسے ڈالر میں کنورٹ کر کے کوئی لندن کوئی امریکہ بھیجتے رہے. جب وہاں پہنچے تو بڑی رقم ان کے سامنے تھی. تو وہ لوگ جو مومن ہے وہ ادھر آخرت کے بینک میں جمع کراتا رہتا ہے. اور یہ صبح کی عبادت ہے. ہمارے پاس بچوں کو چھوڑ دو، مجھے لگتا ہے کہ 80%، 75% تو ضرور ہمارے پاس بیت الخیال کا بول ہے. ہم نے بول کیوں لیا؟ حضرت امام نے تو نہیں کہا آؤ میں تم کو بول دوں. ہم گئے اس کے پاس اور کئی لوگ پھر بول بھول گئے. مولانا حضرت امام ایک دفعہ کنشاسا گئے. کنشاسا کے اندر تھوڑی سی جماعت تھی. اس وقت بیت الخیال کی مہمانی تھی، بیت الخیال کا کام کرنا تھا. 63-64 دن بیٹھے تھے. ماں باپ نے سب کو دیکھا. فرینچ بھاشا میں سب پوچھتے ہیں تمہارے میں سے جو بول بھول گیا ہے ہاتھ اونچا کرو. کسی نے ہاتھ اونچا نہیں کیا. سب ہنسنے لگے. کیوں ہنسنے لگے؟ کہ بچوں میرے سامنے تم جھوٹ بولتے ہو. صاحب نے پھر کہا، ہنستے ہنستے کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ کون بھول گیا. پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو بھول گیا ہے ہاتھ اونچا کرو. تو 3-4 نے ہاتھ اونچا کیا. سب پھر ہنسے اور صاحب کہتے ہیں میں پرومس کرتا ہوں غصہ نہیں کروں گا. جب یہ شبد سنے تو سب اچھا ہاتھ اونچا کرو. تو ایک نے نہیں کیا، باقی سب نے کیا. مولا کا منہ اتر گیا. ایک منٹ تک کچھ بولا نہیں. ایک کے سوا سب بھول گئے. سب ان کو ایسی نراشا جیسی شبد نکال کے سب کہتے ہیں بھلا تم دنیا کے باپ کا نام بھول جا سکتے ہو تو تم روحانی باپ کا نام بھول گئے. کچھ لوگ رونے لگے. ماں باپ فرمایا میں نے پرومس کیا ہے غصہ نہیں کروں گا. میں غصہ نہیں کرتا لیکن بہت مجھے دکھ ہوتا ہے. جن داروں ہم نے بھی حضرت امام کے ساتھ بیت الخیال کا کام کرتے وقت ہم نے پرومس کیا ہے. ہماری جماعت کمزور کیوں ہو گئی؟ عبادت گھٹ گئی. حضرت امام کا ایک فرمان ہے کہ پرانے زمانے کے اندر ہماری جماعت نے بڑے بڑے کام کیے اس لیے کہ جماعت عبادت کرتی تھی. آج عبادت گھٹ گئی. مال کے پیچھے، عیش کے پیچھے، آرام کے پیچھے، موج شوق کے پیچھے ہماری ساری محنت جاتی ہے. آخرت عاقبت کا ہمیں خیال نہیں. تھوڑے لوگ ہیں کہ جو سچے اسماعیلی ہیں، باقی تو سب یوں ہی بیٹھے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ ہماری جماعت کے اندر اگر پکائی چاہیے، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ نبیوں کا دین آپ کو فائدہ دے، 2 چیزوں کا بہت دھیان رکھو. ایک 10 برابر دو اور دوسرا صبح کی عبادت کرو. اگر آپ کی یہ 2 چیزیں برابر ہوگی آپ کو دنیا کے اندر معجزہ کرنے کی طاقت ملے گی. معجزہ کر سکو گے. لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا کرو گے مولا وہ پوری کر دے گا. صبح کی عبادت اور چوکھی دستور. ہمارے پیروں نے جو چوکھی دستور کا جو کہا ہے، مار دھاڑ کر کے، دغا فریب کر کے، گناہ کر کے کمائی ہوئی رقم اس میں سے 10 من نکالو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ مولا کہتے ہیں برباد ہو جاتی ہے. حق حلال کی کمائی کرو. حق حلال کی کمائی کرنے میں کدا ملینرز نہیں بن سکو گے، لیکن یاد رکھو دکھی کبھی نہیں ہوگے. دکھی کبھی نہیں ہوگے. زمین پہ مولا گرنے نہیں دے گا آپ کو. کبھی تنگی آ جائے گی، تھوڑی چنتا بیادی آ جائے گی،
لیکن مولا آپ کا ساتھ ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ کی سب مرادیں پوری کرے گا، دکھ دور کرے گا، عزت آبرو بھی بچائے گا بلکہ زیادہ کرے گا۔ سکھ کی شانتی کی میں بہت دفعہ جماعتوں میں کہا کرتا ہوں، اللہ میرے آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ کی کھاؤ۔ سکھ کی آدھی روٹی، وہ روٹی کے جو 2-4 بریانی کھانے کے ساتھ جو دکھ ملتا ہو ہے، وہ بریانی کس کام کی؟ کس کام کی؟ بریانی کھا کے بیمار پڑو، اس سے تو کھچڑی کھاؤ نا کہ بیمار نہ پڑو۔ لیکن یہ منہ کا سواد، لالچ، لوبھ، عرشا، حسد، بخل، جھوٹ، یہ تمام بدیاں برائیاں جن کو میں نے کیچڑ کا شبد کہا ہے کہ ہم نیاز پیتے ہیں کیچڑ میں ڈالتے ہیں، یہاں کیچڑ کا مطلب دل کے اندر بدیاں برائیاں، وہ کیچڑ ہے۔ اپنے دل کو پاک کر، ایک دن مر جانا ہے، اور جب یہ جو موت ہے وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم کو 100 برس کی ہی جینا ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ 80 برس تک ہم نہیں مریں گے، یہ لازم نہیں ہے کہ 50 برس میں مر جائیں گے کہ نہیں مریں گے۔ موت کیسی ہے؟ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، مرا ہوا نکلتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں سے 9 مہینے جیتا رہا اور پھر پیدا ہوتے وقت وہ مرا ہوا نکلا، یعنی آج کے 9 مہینے اس کو دنیا کے اندر سزا پوری کرنے کے لیے، دکھ اٹھانے کے لیے، گناہوں کا نتیجہ اٹھانے کے لیے خدا نے اس کو ماں کے پیٹ میں جیل میں ڈال دیا، اور باہر آیا تو گزر گیا، حساب پورا ہو گیا۔ ماں کی گود میں بچے مر جاتے ہیں، 5 سال برس کی عمر میں مر جاتے ہیں، 10 برس والے مرتے ہیں، 50 برس والے مرتے ہیں۔ عمر کا کوئی تقاضا نہیں، کسی بھی وقت موت آ جائے۔ دارالسلام کے اندر جب میں 40 برس رہا ہوں، اپنی ایک اسماعیلی کی دکان، اس کے سامنے دوسرے اسماعیلی کی دکان، یہ دونوں دکانیں دونوں بہنوں کی تھی، یعنی یہ لوگ سنڈو تھے، دونوں ہسبینڈ کام کرتے ہیں اور دکان چلاتی ہے۔ ایسی ایک دکان ہے، اس کے اندر 3 برس کا، قریباً 3-3.5 برس کا لڑکا ماں کی گود میں بیٹھا ہے۔ شام کے 4 بجے ہیں، ٹریفک بے حساب ہو گئی۔ ماما ڈیڈی کبھی آئیں گے؟ بس ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ وہ اپنی جاب پوری کر کے ادھر آوے، دکان سنبھالے، اور عورت پیچھے جا کے جمع کھانے کے لیے کچھ نازک کی مہمانی تیار کرے، خود تیار ہونے، اور شام کو جمع کھانے دکان بند کر کے چلے جا رہے ہیں۔ ماں کی گود میں یہ بچہ بیٹھا ہے، ماں پتر بات کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک گاہک آیا، ماں نے بچے کو نیچے رکھا، خود گراہک کے پاس کیا چاہیے اس کو پوچھنے گئی۔ بچے نے دروازہ کھولا، سامنے اس کی ماسی کا لڑکا اسی کی عمر کا تھا، اب 3-3.5 برس کا لڑکا، اب اس کو کیا پتا اس ٹریفک وغیرہ کا، بس منہ کھول کے بس یہ تو بھاگا۔ ایک بہت بڑے لوڈڈ ٹرک کے نیچے اس کا سر چلا گیا اور بھیجا اس طرح ٹوٹ گیا کہ زمین کے اوپر پھیل گیا۔ 2 منٹ پہلے ماں کی گود میں بیٹھا ہے، 2 منٹ کے بعد بھیجا ختم ہو گیا، باہر نکلا، اسی وقت مر گیا۔ موت کا بھروسہ ہے۔ کیا ہے کوئی ہمارے میں ایسا؟ کیا مجھے کھڑا ہو کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں کبھی نہیں مروں گا؟ ہے کوئی ایسا؟ آج نہیں مروں گا، کل مروں گا، 100 برس کے بعد مروں گا۔ 100 برس لگی جیونا بند، آخر مرنا بھی ہوئی ہوئی۔ 100 برس بھی جیو، 200 برس جیو۔ حوضہ کے اندر ہیں ہمارے کچھ اسماعیلی 150 برس کی عمر میں بھی کام کرتے ہیں، 200 ہو گئے، 300 ہو گئے، 400 ہو گئے، ایک دن تو مرنا ہے۔ آج تک نہ کوئی پیر پیغمبر رہا کہ جس نے 1000 برس لائف پائی اور ہم کو کہے ہاں پرانے زمانے میں
عمریں بڑی تھیں تو زیادہ لمبے جیتے تھے، لیکن آج کل کی دنیا کے اندر کیا ہے، 100 برس تو بہت ہو گئے، لیکن ہمیں مرنا ہے۔ اپنی موت کو یاد کرو، تو موت کو یاد کرنے سے مومن کے دل کے اندر دھارس پیدا ہوتی ہے، سکون آتا ہے۔ عبادت کرو، بدیاں برائیاں چھوڑو، فلاں ایسا بھیتر ایسا، دوسروں کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں اس کو دے دیتے ہو، اس کی بدیاں لے لیتے ہو، یہ کیسا سودا ہے؟ جو آدمی دوسرے کی بدیاں اس کی غیر حاضری میں بولتا ہے، نندا کرتا ہے، تو نندا کرنے والا اپنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے اور اس کی بدیاں خود لے لیتا ہے، یہ کیسا سودا ہے؟ منہ بند رکھو اور جتنا بن سکے تھوڑا بولو۔ مولانا سلطان محمد شاہ داتار فرماتے ہیں، یہ بیت الخیال کا فرمان ہے لیکن یہاں سناتا ہوں۔ مولا فرمایا زیادہ مت بولو، مگر شکتی گھٹتی ہے زیادہ بولنے